یہ سائڈ میں جو ہے آپ کا قدوسی جو ان کی بلڈنگ ہے 91 نمبر خسرہ ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ساتھ میں جو کاسی روڈ کے دکانیں ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ میرا نام بایزید خان خروٹی ہے۔ اس جگہ میں بیٹھا ہوں باچا خان چوک مٹن مارکیٹ کہتے ہیں اس جگہ کو۔ یہاں پہ چالاک لومڑیوں نے کچھ اس طرح کے معاملات شروع کیے کہ اب وہ جا کر کے ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے راتوں رات اس زمین کا سودا کر دیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ان کے آگے شخص رکھا ہوا ہے 15 سال کے لیے دیا گیا ہے۔ اب 15 سال کے لیے دینے کے بعد وہ یہاں پہ بلڈنگ بنائیں گے۔ جو میری اطلاعات ہیں، چونکہ یہاں پہ تمام کاغذات لبادوں میں مقدس کتابوں کی طرح لبادوں میں اڑ کر کے چھپائے گئے ہیں۔ یہاں پہ جس شخص کو دیا گیا ہے وہ یہاں سٹرکچر بنائیں گے، 15 سال تک وہ رہیں گے۔ 15 سال کے بعد جو ہے پھر ایک کہانی پھر شروع ہوگی۔ اگر اس سو کالڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر چلانے کا ارادہ کیا تو میٹروپولیٹن کارپوریشن پابند ہوگا کہ پہلے انہی کے ذریعے معاملات چلائیں۔ اب کیا ہوا کہ کاسی قبیلے کے جو لوگ یہاں کے ملکیت ہیں وہ چلے گئے کورٹ میں، SMBR کے پاس گئے، وہاں سے فیصلہ لے کے آ گئے جو ان کے حق میں ہوا۔ اب انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جی کمپنسیٹ کریں یا تو یہ زمین خرید لیں۔ اب لومڑی کہاں آ کے پھنس گئی ہے؟ لومڑی یہاں آ کے پھنس گئی ہے۔ اگر یہ زمین کمپنسیشن کے مد میں خریدی جاتی، لینڈ ایکوزیشن لینڈ ایکوائر کیا جاتا، تو میرے جیسے لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے اربوں روپے کی زمین خریدی اور 75 کروڑ روپے میں آپ نے آگے جو جس اپنے فرنٹ مین کو دیا ہے اس کا کیا ہوگا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی یہ زمین اگر آپ 75 کروڑ روپے میں 1 ارب روپے سے اربوں روپے کی لاگت ہے اس زمین کی، تو آپ کیسے خریدنے جا رہے ہیں؟ اب اڈی ان کے گلے میں پھنس گئی ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے اپنے مرغابیاں پکڑ کر کے ملتان سے اپنے دوستوں کے ساتھ دبئی چلے گئے ہیں، جبکہ ٹک ٹاکر کوئٹہ کے سب سے معروف ٹک ٹاکر جو اس تمام تر دندے میں ملوث ہے، گزشتہ 1 مہینے سے 2 چارج لیے ہوئے اس بدقسمت صوبے کے انتظامی امور کے کمشنر اور ایک ایڈمنسٹریٹر کا چارج لیے اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے، کسی کے گھر بھی بیماری ہو سکتی، لیکن اگر وہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے تو یہ عہدے چھوڑ دے، حکومت بلوچستان کو کہے کہ جی مجھے فارغ کر دیں۔ ملک قریب قاسی صاحب سے بات کروں گا۔ قاسی صاحب کیا کہانی ہے بتائیں؟ بھائی عزت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ زمین اس کا ہم لوگوں نے ایک کیس دائر کی تھی SMBR عدالت میں، جہاں سے ہمارے حق میں ایک فیصلہ آیا کہ یا آپ کے ایڈمنسٹریٹر کو اور آپ کے کمشنر صاحب کو کہ یا ان کو 1 مہینے کے اندر ان کو کمپنسیشن دے یا اینڈ اوور کرے یہ زمین، جبکہ یہ 4تھا مہینہ ان سے ٹائم باٹ ہو گیا۔ پھر ہم لوگ یہاں سے گئے عدالت میں، ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے ان کو ایک ڈائریکشن دی کہ آپ 15 دن کے اندر ان کو یا کمپنسیشن دے یا ان کو جو اینڈ اوور کرے، لیکن ابھی تک آپ نے پچھلی دنوں دیکھا انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ تمام کاغذات پڑے ہوئے جہاں سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ پہلے ہم نے ان کو 1908 میں کرائے پر دی تھی، جس کا باقاعدہ آپ کو ڈاکومنٹس ہم دکھا چکے ہیں۔ پھر 1943 میں انہوں نے یہ کرایہ بند کر کے 1944 میں صحت انتقال کی، یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو آبادی دے کی زمین پر صحت انتقال بھی نہیں ہوتی ہے۔ آبادی دے کی زمین کا مالک ہمیشہ سے ہمیشہ تک مالک اعلیٰ ہی رہتا ہے، اور اس کے 135 کاروائی مسٹ ہے۔ اگر آپ نے خریدنا بھی ہے اور یا کمپنسیشن بھی کرنا ہے تو 1894 کا ایکٹ جو ہے اس پر اس ٹائم تک لاگو نہیں ہوتا ہے جب تک آپ 135 کی کاروائی کمپلیٹ نہ کریں۔ جو صحت انتقال ہے اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 1939 اور 40 میں یہ میونسپل کارپوریشن کے نام پر ہے۔ آپ لوگوں نے فراڈ کیا ہے، اور صحت انتقال ایک فراڈ انتقال ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ آپ اگر تحصیل جاؤ تو اس کا میرے خیال میں چارجز 100 روپیہ ہے، اسے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو ابھی ہماری ان سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے، آپ کے پاس کوئی خرید و فروخت کی کوئی ڈاکومنٹس ہے، ہمارے باپ دادا نے آپ لوگوں کو فروخت کیا ہے، تو ان کو یا عدالت میں ثابت کرے یا پر لائے۔ ہم بغیر عدالت کے آپ خلی ہمیں دکھائے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اچھا، آپ نے بات کی، ابھی جب ہم بات کر رہے تھے، گپ لگا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی 4.5 ایکڑ ہے۔
تو یہ ادھر تو کوئی 64,000 ہے، پھر کیا یہ کہاں باقی؟ یہ سائڈ میں جو ہے آپ کا قدوسی جو ان کی بلڈنگ ہے 91 نمبر خسرہ ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے. ساتھ میں جو کاسی روڈ کے دکانیں ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. اور پیچھے کچھ قبضہ ہمارے کاسی قوم کے پاس ہے جس پر وہ آپ کے سامنے پلازے بنے ہوئے، کچھ حصہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. اور جو روڈ ہے باچا خان چوک، یہ خاص چوک تک اس زمین کی حدود آتی ہے. اس کا بھی انہوں نے ایکوزیشن نہیں کی ہے. تو یہ 4.5 ایکڑ بنتی ہے جس کو ہم تو لوگوں یہ نے. آپ 4.5 کے دعوے دار ہیں اب جی یہاں جی پہ؟ 4.5 کے دعوے دار ہیں ہم. آپ کے بزرگوں نے یہ خادمہ کے لیے اس وقت دیا تھا. اب اگر اس کو دوبارہ کوئی فلاحی کام کے لیے جس طرح پہلے چل رہے تھے اسی طرح چلایا جاتا ہے تو آپ اسی پہ بھی رضامند ہیں یا نہیں؟ آپ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے خلاف ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی یہ زمین ہم لوگوں نے ان کو کرائے پر دی تھی، رینٹ پر. ہم نے ان کو فلاح کے لیے نہیں، فلاحی اداروں کے لیے ہم نے سول ہاسپٹل دی تھی، کھاسی قبرستان دی تھی، اور اسکول ہے، اور کچھ بہت سے آفیسز اور اسکول اور کالجز ہے جو ہم لوگوں نے دیے. اکثر زمینوں پر سرکار، اس ٹائم کی سرکار اور موجودہ سرکار دونوں قابض ہے. انہوں نے ہمیں 1 روپیہ بھی کمپنسیشن نہیں دی ہے. کرایہ کب تک آپ لیتے رہے؟ ابھی بھی لے رہے ہیں؟ 43 تک ہمیں یہ کرایہ ملتا رہا ہے، 1943 تک، اس کے بعد نہیں دیا. کیوں پھر آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ اب ظاہر بات ہے دیکھنے والوں کا سوال یہ ہوگا کہ 1943 کے بعد آپ بالکل اس سے دستبردار گویا ہو گئے. اس ٹائم بھی ہمارے بزرگوں نے ان پر کیس کی تھی، مختلف کیسز ہیں ہماری. مثال کے طور پر صادق شہید نے کی تھی اسی زمین پر، ملک گلزمان کاسی کی ہے اس پر کیسز، اور باقی لوگوں کی بھی ہے، بہت سے کیسز ہیں. لیکن یہ کہ ہماری گڈ لک ہے کہ اس بار ہم لوگ یہ باقاعدہ SMBR سے جیت چکے ہیں. ہم ابھی بھی سرکار کو یہ کہتے ہیں بالکل یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ وہ بنائیں، پارکنگ پلازا بنائیں، کچھ بھی ہمیں اس کا کمپنسیشن دیا جائے. اور رہے گی قدوسی اور باقی دکانوں کی، یہ 4.5 ایکڑ ٹوٹل ہم جیت چکے ہیں، ان کو خالی کرنا پڑے گا. یہ ہماری زمین ہے، یہ جہاں پر اس نے اپنی پلازا بنائی ہے یہ حبیب نالہ ہے، ملک حبیب کے نام سے. یہ 1930 میں ہم لوگوں نے یہ کیس بھی جیت چکے ہیں. اچھا، یہ بھی میرے جیت پاس چکے ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں، بالکل کیسز سارے میرے پاس پڑے ہوئے 1930 کے. اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو بھی دے دوں گا. 1930s میں ہمارے جو ملک حبیب ہے اور ملک عالم خان، ان دونوں کے بیچ میں یہ کیسز تھے. دونوں کاسی ہے، وہ جو ہے مرزی کاسی اور یہ جو ہے اکاذی کاسی ہے، ملک حبیب. تو ان کے کیسز پڑے ہوئے 1930 کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک یہ کمپنسیشن نہیں ہوتی یا کوئی؟ بالکل ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں، جب یہ آئیں گے ہم ان سے بات کریں گے. اگر ان کو بالکل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے اور پبلک انٹرسٹ کے لیے کوئی بھی زمین چاہیے، ویسے عموماً ان کو صرف کاسیوں کی زمین دکھائی دیتی ہے. چلو ٹھیک ہے، پھر بھی ہمارا شہر ہے، اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے ان کو چاہیے بھی ہے، بالکل ہم تیار. یہ بڑا ایک عجیب سا کی کہانی ہے کہ یہاں آ کے جب میں سوچ رہا تھا کہ صرف اس مارکیٹ کی ہی حدود کیا تک معاملہ ہے، چونکہ اب 4.5 ایکڑ بن گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر جنہوں نے ایک شخص کو نامزد کیا، ایک شخص سے معاملات، باقی آپ سمجھ رہے ہیں، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے ہم پر الزام لگا رہا ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جو ان سے لیے گئے، اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی میری زمین دی جائے تاکہ میں کام شروع کروں، تاکہ باقی معاملے آگے بڑھیں. تو وہ اب زمین جو ہے، زمین کے جو مالکان ہیں وہ آگے بیٹھ گئے. اب وہ پریشان ہے کہ بھائی اگر کمپنسیشن میں جاتے ہیں بھی بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ بات ہوگی، ظاہر بات ہے اگر آپ 2 ارب کی خرید رہے ہیں تو آپ کے پاس پھر اتنے پیسے ہونے چاہیے. 75 کروڑ اگر گوتے بلوچستان کے پاس ایک پینٹ کے برابر ہے اگر ہے تو پھر وہ اپنا شروع کروائیں. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو سو کالڈ ایمانداری کے لبادے اوڑے ہوئے، لیکن بظاہر شہر کی بکریوں کی طرح جو کہ خربوزہ بکاتے ہیں، پلاسٹک بکاتے ہیں اور سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن مالک کو دکھائی نہیں دیتا. مالک جب دودھ کی چوائی کرتا ہے تو اس کو دودھ سے غرض ہوتی ہے، اس کو پھر یہ نہیں ہوتا کہ بکری جو ہے پلاسٹک کھا کے آ گئی ہیں. یہ سارا کے بکریاں آپ نے دیکھی ہوگی، صحرا میں جو بکریاں ہوتی ہیں وہ صرف جو ہے گھاس کھاتی ہیں، لیکن شہر کی بکریاں جو ہے وہ پلاسٹک ہر چیز کھاتی ہیں. تو کچھ یہی صورتحال حکومت بلوچستان کی ہے.